ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ نماز کے بارے میں ہماری بات چل رہی تھی۔ تشہد کے بیان میں کل مختصر سی بات ہوئی تھی۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ۔ کہ تشہد کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، 4 رکعت نماز میں پہلا تشہد جو 2 رکعتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے اپنے پاؤں کے اوپر، بائیں پاؤں کے اوپر، اور دایاں پاؤں جو ہے وہ کھڑا کر لیتے تھے جیسے کہ ہم عام مناسب بیٹھتے ہیں۔ اور آخری تشہد میں، آخری رکعت جب پڑھتے تھے تو آخری تشہد جب کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے کہ اپنا بایاں پاؤں جو ہے وہ دائیں ٹانگ کے نیچے سے باہر نکالتے، دایاں پاؤں کھڑا کرتے اور خود نیچے بیٹھتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ تو کل مختصر سی میں نے بات کی تھی کہ اس میں ایک حکمت کی بات یہ کہ پہلے فرمایا کہ 2 رکعتوں کے بعد، پھر فرمایا کہ آخری رکعت کے بعد، 2 رکعتوں کے بعد تشہد، پھر فرمایا آخری رکعت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشہد کرتے تھے۔ اس میں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اکثر بندہ لیٹ آتا ہے تو وہ کئی تشہد کر لیتا ہے، اس کو کئی دفعہ بیٹھنا پڑ جاتا ہے، تو ہر دفعہ نہیں، آخری تشہد میں آخری حالت میں بیٹھنا ہے۔ پہلے تشہد میں بھی وہی حالت جو عام ہماری سجدے کے بعد جو جیسے بیٹھنے کی حالت ہوتی ہے ویسے ہی بیٹھنا ہے، لیکن جب آخری تشہد ہونا ہے جس کے بعد ہم نے سلام پھیرنی ہے، اس میں ہمارا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ہم بایاں پاؤں جو ہے وہ دائیں ٹانگ کے نیچے سے باہر نکالیں گے اور دائیں پاؤں جو ہے وہ کھڑا کریں گے اور خود نیچے بیٹھیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشہد کی بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد فی الصلاۃ جعل قدمہ الیسری بین فخذہ و ساقہ۔ شاید آپ نے پہلے کبھی سنا ہوگا یا نہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنے بائیں پاؤں کو دائیں ٹانگ، اس کی پنڈلی اور اس کے ران کے درمیان میں رکھتے تھے۔ بایاں پاؤں دائیں ٹانگ کی پنڈلی اور ران کے درمیان میں رکھتے تھے۔ وَفَرَّشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، اور دایاں پاؤں جو تھا وہ نیچے پیچھے بچھا لیتے تھے۔ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، اور اپنا جو یعنی ہاتھ تھا، بایاں ہاتھ، وہ بائیں گھٹنے پر رکھتے۔ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، اور اپنا دایاں ہاتھ جو تھا وہ دائیں ران پر رکھتے تھے، یعنی تھوڑا پیچھے کر کے۔ اس کے ساتھ بائیں کے ساتھ بایاں گھٹنا پکڑتے اور دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھتے، وَأَشَارَ بِإِصَابِعِهِ، اور اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ اور ابو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارے کی بھی مزید وضاحت فرمائی۔ سنن نسائی کی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ فَرَأَيْتُهُ، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ یحرکھا ویدعو بہا، کہ آپ اس انگلی کو حرکت دے رہے تھے اور ساتھ اس کے دعا کر رہے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار۔ اور اس میں جو سمجھنے والی بات وہ یہ کہ اکثر آج ہم دیکھتے ہیں کہ
اکثر احباب الا ماشاء اللہ، اکثر احباب کا یہ طریقہ کار ہے کہ اشہد ان لا الہ جب پڑھتے تشہد میں تو اس کو اوپر کر لیتے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ تک کرتے ہوئے نیچے کر لیتے، اور بعد میں ہاتھ ایسے کر لیتے۔ یہ طریقہ کار کسی حدیث میں بھی ثابت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ صحابہ واضح فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 کی گرہ باندھتے تھے ہاتھ کی۔ دو طریقے بیان کیے گئے، دو طریقے بیان کیے گئے۔ وہ اس طرح یعنی گنتے تھے تسبیح، تو ایسے جب گنتے 10 ہو جاتا ہے تو ادھر انگلی رکھتے، بعض نے ادھر سے شروع کیا کہ 10 ہو جاتا تو ایسے 20 30 40 اور اس کو 50 گنتے، اور اس کو ایسے کر کے اور 1 2 3 اس کو 53 کی گرہ کہتے ہیں۔ 53 کی گرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے تھے اور انگلی کا اشارہ اس طرح کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو انگلیوں کو بند کر لیتے اور بڑی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بناتے اور اس انگلی سے اشارہ کرتے۔ یہ دو طریقہ کار، آسان یہ طریقہ کار، اور وہ جو ہے وہ ایک عربی سٹائل میں 53 کی گرہ جب اذکار کرتے تھے تو وہ اس طرح کا ان کا طریقہ کار ہوتا تھا، وہ اس طرح اذکار کرتے تھے۔ تو یہ یعنی دو طریقہ کار ہے، اور اس میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب اتحیات یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچتے تب ایسا کرتے۔ حالانکہ حدیث کے واضح الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تب ہی اپنی اس طرح ہاتھ کو اس طرح کی گرہ بنا کے اور انگلی کے ساتھ اشارہ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اور جو الفاظ میں نے بولے کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حرکت دے رہے تھے اور دعا کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ وسلم جب تک دعا کر رہے ہیں اس وقت حرکت دے رہے ہیں، یہ نہیں کہ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ پر اٹھانا اور اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابھی تک واللہ عالم بالصواب میرے علم کے مطابق میں نے کوئی ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں پڑھی جس کے اندر یہ ذکر ہے۔ ایک تو صحیح کی بات ہے نا، صحیح تو دور کی بات ہے، ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں پڑھی کہ جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ اٹھانا ہے اور اشہد ان محمد رسول اللہ پہ نیچے رکھ دینا اور ہاتھ بعد میں سیدھے کر دینے ہیں، یہ کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشہد میں بیٹھنے کے میں نے 3 طریقے بیان کیے ہیں۔ ایک تو جو عام ہم بیٹھتے ہیں سجدہ کر کے جب بھی بیٹھنا ہے وہ طریقہ کار کہ بائیں پاؤں پر بیٹھنا اور دایاں سیدھا کھڑا کرنا ہے۔ دوسرا آخری تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بایاں پاؤں جو ہے وہ دائیں ٹانگ سے باہر نکالتے تھے، دایاں پاؤں کھڑا کرتے تھے اور خود نیچے بیٹھتے تھے۔ اور تیسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ٹانگ اس کی ران اور پنڈلی کے درمیان اپنا پاؤں رکھتے تھے بایاں اور خود نیچے بیٹھتے تھے اور دایاں جو پاؤں ہے وہ پیچھے بچھا لیتے تھے۔ یہ 3 طریقہ کار ہیں۔ پہلے جو 2 طریقہ کار ہے وہ پہلے اور دوسرے تشہد کے الگ الگ ہے۔ جو تیسرا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پہلے میں بھی ایسے بیٹھتے تھے دوسرے میں بھی ایسے، کیونکہ اس میں وضاحت نہیں ہے کہ پہلے میں بیٹھا یا دوسرے میں، اس میں ویسے ہی نماز کا ذکر ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار تھے، اور وضاحت میں نے کی کہ انگلی کا ساتھ اشارہ کرنا ہے، اور اشارہ جو ہے وہ جب تک دعا پڑھتے رہنا ہے، جب تک سلام نہیں پھیرنا تب تک اس کا اشارہ ہوتا رہے گا۔ یہ نہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کر اٹھانا اور اشہد ان محمد رسول اللہ پہ رکھ دینا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔